السلام علیکم۔ آج ہم سب سے پہلے بات کر رہے ہیں ایران امریکہ جنگ بندی اور خطے کی تازہ ترین جو صورتحال ہے اس پر بات کریں گے۔ امریکی صدر کی ایران کو 1000 میزائلوں سے نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے کہ 1000 میزائل ہم داغیں گے۔ ایران نے مجھے قتل یا اقدام قتل کی دھمکی پر عمل کیا تو سنگین نتائج ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ، جبکہ ایران نے کہا ہے کہ ہم نے امریکہ سے مذاکرات کی درخواست نہیں کی، تاہم ہم نے قطری ثالثوں کا دورہ ایران قبول کیا تھا۔ اچھا، اب یہ جو نئی سچویشن سامنے آئی ہے، خاص طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کی دوبارہ ناکہ بندی کا جو اعلان کر دیا ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ اور میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کو آبنائے ہرمز کے محافظ کے نام سے جانا جائے گا۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تمام کارگوز پر 20% کی شرح سے فیس لی جائے گی۔ آبنائے ہرمز کھلی ہے اور مستقبل میں بھی کھلی رہے گی۔ ناکہ بندی صرف ایرانی بحری جہازوں اور ان کے گاہکوں کو روکے گی۔ اس پر ہم بات کریں گے اور بہت یہ اہم خبر ہے دنیا میں، خاص طور پر اس وقت جو صورتحال ہے اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ کہہ لیجئے، سب سے بڑی خبر ہے وہ ایران امریکہ اسرائیل وار ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں نوید زبیری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں دانشور ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ سر، کس طرح دیکھ رہے ہیں اس خبر کو آپ؟ صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل اس طرح کے بیانات نہ صرف داغ رہے ہیں بلکہ عملی جامہ بھی پہنا رہے ہیں اپنے تمام ان بیانات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی، ابھی دنیا نے تھوڑے دنی سکون کا سانس لیا تھا کہ اپنے ہرمز کھلی تھی اور تجارتی جہاز ادھر سے ادھر گئے تھے، کہ پھر یہ کشیدگی بڑھی، اور اس میں سب کو پتہ ہے کہ اس میں اسرائیل ناخوش تھا، اور وہ اس وقت سب سے زیادہ خوش ہے اس جنگ سے، کیونکہ امریکہ اور ایران براہ راست لڑائی کر رہے ہیں اور اس کو فری چھوٹ مل گئی ہے، اور وہ غزہ پہ لبنان میں دوبارہ اس نے عملے شروع کر دیے۔ یہ اتنی خطرناک صورتحال ہے اب جو ہے آنے والے 24-48 گھنٹے میں، کہ دنیا ایک بہت بڑی جنگ میں داخل ہو سکتی ہے، اور نہ صرف پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی بلکہ اشیاء خوردونوش کی گلف اور آس پاس کے جتنے بھی ممالک ہیں جہاں آتی ہے، امپورٹ ہوتی ہے، وہ سب جگہ جو ہے نا بہت شدید قلت ہو جائے گی، اور ابنائے ہرمز بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ابنائے ہرمز میں ایران کا کوئی عمل دخل نہیں ہو، نہ عمان کا ہو، اور اب اس سے زیادہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اب وہی ابنائے ہرمز کو کنٹرول کرے وہاں بیٹھ کے، جو کہ اگر میں ٹو بی آنیسٹ دیکھوں تو جو ممکن نہیں ہے، جو بہت خونریزی ہوگی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ امریکہ ہر جہاز کو اسکارٹ کر کے لے جائے اور وہ ابنائے ہرمز کراس کرائے، اور ایران اور دوسرے لوگ وہ دیکھتے رہیں۔ یہ کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہوگا، یہاں کے تک کہ چین اور روس کو بھی قابل قبول نہیں ہوگا کہ اس کی وہ ہر جہاز کی نگرانی کریں اور وہ کریں، اور 20% وہ لیں تو فیس لیں۔ تو اس نے ناکہ بندی کے لیے اپنے جو بحری جہاز ہیں وہ روانہ کر دیے ہیں، اور ایران نے بولا یہ بحری جہاز جیسے اس میں آئیں گے داخلے ہمارے رینج میں، ہم ان کو اڑا دیں گے، اور ان کو اڑانے کا مقصد ہے کہ بہت ایک شدید جنگ شروع ہو جائے گی، اور اس جنگ میں نقصان ساری دنیا کا ہوگا سوائے اسرائیل کے، جو کہ خوش ہوگا۔ تو مجھے دیکھیں اسرائیل ایک ایسی ہے جو پوری دنیا کی لیے اس وقت ایک بہت خطرناک ملک بنا ہوا ہے، اور یہ جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں اس وقت اس کے پیچھے اسرائیل ہی نظر آتا ہے۔ اچھا، اس میں بڑی اہم چیز ہے کہ برطانیہ حکومت کا بھی ایرانی پاسداران انقلاب کو کالعدم قرار دینے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے، اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپنا ہرمز کنٹرول حاصل کر رہے ہیں، ہمیں اپنا ہرمز کی نگرانی کے معاوضہ، ظاہر ہے وہ چاہ رہے ہیں بار بار کہ ہمیں معاوضہ ملے، لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ یمن کی جو جنرل ایوییشن ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ملک کے ہم تمام ہوائی اڈوں کو فضائی آپریشن کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ کتنی سیریس سچویشن ہے۔ پھر اسی بیچ ایران نے ایک بڑا زبردست قسم کا کام کر دیا جی، وہ یہ کیا انہوں نے کہ $1 ارب مالیت کی خام تیل کی بڑی کھیپ چائنا روانہ کر دی انہوں نے۔ سر، اگر وہ پہنچتی ہے وہاں پر تو $1 ارب مالیت ہے اس کی، تو ظاہر ہے ایران کو اس سے بڑا فائدہ ملے گا، اور نہیں پہنچتی تو چائنا نہیں چھوڑے گا کوئی اس کو روکے، تو ایک طریقے سے چائنا کو بھی جنگ میں شامل کر لیں گے۔ اچھا، یہ چال ہے اس کا مطلب؟ ہاں، یہ چالیں ہوتی ہیں اس میں، اور چائنا کو جہاز کو کون ٹیکل کرے گا یہ دیکھنے والے وہ چائنا ہے، کوئی انڈیا تو نہیں ہے، جب چاہے اس کے جہاز کو پھوڑ دیتے ہیں آج کل، ابھی مارا ایک اور ان کے جہاز کو۔ تو یہ ایک بڑی اچھی جنگی چال ہے، اور اس میں دونوں طرف سے فائدہ ایران کو ہوگا، اگر پہنچ جاتا ہے تو بھی اور نہیں پہنچتا ہے تو بھی۔ دوسری طرف جو صورتحال ہے وہ افسوسناک خبر ہے کہ قطر نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں، ہم بھائی مزید ہم سے نہیں ہوگی، مزید ثالثی نہیں ہو رہی۔ ہاں، تو اب لے دے کے پاکستان رہ گیا ہے جو اس میں ہے۔ پاکستان تو مسلسل چاہ رہا ہے کس طرح یہ دنیا اور خطہ بالخصوص
کہ تیسری عالمی جنگ سے بچ جائے، کم سے کم نقصان ہو، خاص طور پر پیٹرول کی وجہ سے پاکستان میں ویسی آپ دیکھ لیجیے پیٹرول کتنا مہنگا ہے۔ جی پاکستان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جتنی زیادہ یہ جنگ طول پکڑے گی پاکستان کو اور سارے اسلامی ممالک کو اس کا نقصان ہوگا۔ اس کا اصل نقصان یہ ابھی بھی ایران جو حملے کر رہا ہے گو کہ وہ امریکن بیسز ہیں، لیکن کر تو اپنے اسلامی ملکوں پہ رہا ہے، اور پاکستان اپنے مشکل داخلی صورتحال سے بھی گزر رہا ہے، اور اس کے باوجود انڈیا پاکستان کے لیے ایک تھریڈ بنا ہوا ہے، مسلسل پاکستان میں دخل اندازی کر رہا ہے، پاکستان میں ٹیررسٹ کو سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان کو اس کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے۔ لے دے کے سامنے یہ جنگ بھی آپ کے بارڈروں پہ موجود ہے، تو پاکستان کی تو یہ اولین خواہش ہے کہ یہ جنگ کسی بھی طریقے سے یہ جنگ کو پاکستان نہ ہونے دیں، لیکن دیکھیں کتنی کوششوں کے باوجود بھی یہ سمجھ لیں ایک چیز صحیح ہوتی ہے، ادھر سے ٹرمپ بیان دے دیتے ہیں، ٹرمپ خاموش ہوتے ہیں، ایران کوئی نہ کوئی بیان داغ دیتے ہیں یا وہ ڈرون داغ دیتے ہیں جہاز پہ، تو اس طریقے سے یہ کسی بڑی جنگ کے بغیر یہ سرشتی نظر نہیں آ رہی، یا تو ایک کوئی پھر جیسے پیچھے جنگ ہوئی تھی ایسی کوئی بہت بڑی کوئی دوبارہ جنگ ہوگی اس میں دونوں طرف کا بہت نقصان ہو، اس کے بعد پھر یہ سر جوڑ کے بیٹھیں۔ دوسرا صدر ٹرمپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے، اگر اس قسم کا کوئی اٹیک وہ کر دیں گے ایران پہ اور وہ کر دیں گے تو واپس ان کی مقبولیت بڑھ جائے گی، وہاں بھی مڈ ٹرم الیکشن سر پہ کھڑے ہیں، تو بڑی عجیب سیاسی اور سر پاکستان میں اور دیگر خطے کے دیگر ممالک میں اس وقت پیٹرول پھر دوبارہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ اچھا ظاہر جو غریب ممالک ہیں ہمارے جیسے وہ مزید پریشان ہو گئے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جنگ تو فی الحال تیسرا تجزیہ سب کا یہی تھا آپ کا بھی کہ بھئی اب تو معاہدہ ہو گیا نہیں ہو، اب تو بات اس طرح کی کوئی ہوگی، لیکن معاہدے کو جس طرح سبوتاز کیا جا رہا ہے بار بار، تو آپ کو لگ رہا ہے اگلے کوئی 10 15 20 دنوں میں کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے؟ علی ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دیکھیں ایران پہ سے پابندیاں ہٹ گئیں، سائن ہو گئے، بڑے بڑے ملک اس میں شامل ہو گئے، ایک قرارداد اسلام آباد کے نام سے وہ ہو گئی ڈیکلریشن، اس کے بعد جو ہے صرف ایک ہفتے کے بعد دوبارہ یہ چیزیں شروع ہو گئیں، تو اب کس پہ کون اعتماد کرے گا؟ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے، ثالثی جو ہے اکیلا رہ گیا پاکستان، اب باقی ملک آہستہ آہستہ ہٹ گئے، بھائی بہت نقصان ہوتا ہے اس میں آپ کا، کوئی یہ فری میں نہیں ہو رہی ہوتی ثالثی، آپ کو اپنی بہت ساری توانائیاں اس میں خرچ کرنی پڑتی ہیں جو آپ کو اپنے ملک کی اس میں خرچ کرنی چاہیے۔ بہرحال مجھے تو $100 بیرل پہ جاتے نظر آ رہا ہے، ابھی 78 80 کے قریب ہے، اگر ایسی جنگ آج رات یا کل رات ہو گئی، مزید حملے ہوں گے اور جہاز نہیں پہنچ سکے، بیرہ ہرمز سے نہیں گزر سکے، تو یقینی طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔